السلام علیکم۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام ویڈیوز جو ہیں 712 سے لے کر اب تک جو ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی کمیشن کے امتحان دے رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے جا رہی ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کا ٹینیور جو ہے اور دور جو ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور کمیشن میں اس کے حوالے سے ممکنہ جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان سوالات کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلیں جی، بغیر دیر کے پہلا سوال ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی پیدائش کب ہوئی؟ 1928 میں ہوئی تھی۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے والد کا کیا نام تھا؟ شاہ نواز بھٹو۔ اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 1949 میں، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے والد کی وفات بھی 1949 میں ہوئی تھی۔ بھٹو منسٹر آف کامرس اینڈ ٹریڈ بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے منسٹر آف کامرس اور ٹریڈ بنا کب؟ 1958 میں۔ بھٹو منسٹر آف پاور اینڈ واٹر مینجمنٹ بنا 1960 میں، یعنی پہلے 1958 میں بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ منسٹر آف کامرس اینڈ ٹریڈ رہے 1958 میں، اور 2 سال میں منسٹر آف پاور اینڈ واٹر جو ہے 1960 میں رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر خارجہ کب مقرر ہوئے؟ 1963 میں۔ اور اس کے بعد آپریشن جبرالٹر جو ہے اس کا خالق کون ہے؟ بھٹو۔ 1965 میں یہ ہوا تھا، مشرقی پاکستان کے خلاف یہ فوج نے کیا تھا۔ پاکستان پیپل پارٹی بھٹو نے کب بنائی؟ 30 نومبر 1967 کو لاہور میں۔ اور نیکسٹ سوال ہے، پہلا غیر فوجی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو ہیں جی، یعنی فرسٹ مارشل لا، فرسٹ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، یعنی کہ فرسٹ نان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ بھٹو کا صدر کب بنے؟ 20 دسمبر 1971 سے لے کر 13 اگست 1973 تک۔ اس کے بعد بھٹو وزیر اعظم بھی رہے، تو وہ 14 اگست 1973 کو وزیر اعظم بنے، اور 14 اگست 1973 کو انہوں نے پاکستان کو ایک تیسرا آئین بھی دیا تھا، اور 5 جولائی 1970 تک وہ وزیر اعظم کے عہدے پر رہے، اور 5 جولائی 1970 کو ان کا مارشل لا کے ذریعے سے ان کو ہٹا گیا تھا۔ صدر رہے 20 دسمبر 1971 سے لے کر 13 اگست 1973 تک، اور وزیر اعظم رہے 14 اگست 1973 سے لے کر 5 جولائی 1970 تک۔ 5ویں قومی اسمبلی جو ہے 1970 میں رہی بنی، اور وہ کب تک قائم رہی؟ 1977 تک۔ اس کے بعد نیکسٹ جو سوال ہے، 5ویں قومی اسمبلی یہ ہو گیا جی، اور 5ویں قومی اسمبلی میں کہ پہلے سپیکر جو تھے فضل الہی، اور سینٹ کے چیئرمین حبیب اللہ تھے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حمود الرحمان کمیشن کب بنی تھی؟ 26 دسمبر 1971 کو۔ بنگال کی علیحدگی کی صورت میں پاکستان کو پیش آمد فوجی اور سیاسی بحران کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے بھٹو نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دی۔ یہ ہے جی حمود الرحمان کمیشن۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، شملہ ایگریمنٹ جو ہے 1972 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، یہ 1971 کی پاک بھارت جنگ کے بعد یہ معاہدہ ہوا، اور پاکستان کی طرف سے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور بھارت کی طرف سے جو وزیر اعظم تھے وہ اندرا گاندھی تھی، اور یہ ہماچل پردیش میں ریاست میں یہ معاہدہ ہوا، اور مقام کیا تھا؟ شملہ۔ اور یہ سمجھوتا 2 جون 1972 کو ہوا۔ بھٹو کی اگر پالیسیوں کے بارے میں بات کر لی جائیں تو نیشنلائزیشن پالیسی انہوں نے لانچ کی، جس میں بینکوں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ لینڈ ریفارم 1972 میں یہ پالیسی انہوں نے جاری کی۔ نہری زمین کی حد انہوں نے لینڈ ریفارم میں 1500 ایکڑ مقرر کی، اور 1959 میں ایوب خان نے بھی یہ مقرر کی، اور چائے زمین جو ہے اس میں 1000 ایکڑ، جبکہ بھٹو نے بلکہ یہ ہے یہ تو لینڈ ریفارم جو ہوئی تھی یہ ایوب خان کے دور میں، ایوب خان نے نہری زمین کی حد 1500 ایکڑ مقرر کی، اور چائے زمین کی حد 1000 ایکڑ مقرر کی۔ 1959 میں ایوب خان نے بھی زرعی اصلاحات کی تھی، لیکن جبکہ بھٹو نے نہری زمین 150 ایکڑ رکھی، اور چائے زمین 300 ایکڑ رکھی۔ یہ تھی جی ذوالفقار علی بھٹو کی زرعی اصلاحات کے حوالے سے یہ بات۔ بھٹو کے دور کی خارجہ پالیسی کیا تھی؟ خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھٹو نے برٹش کامن ویلتھ آف نیشن اور C2، ٹھیک ہے جی،
1973 سے پاکستان کی رکنیت معطل کر دی، اور اس کے علاوہ سیٹو ہے SEATO ہے، اصل یہ ہے ہونا ہے، اور اس کے علاوہ مشرقی جرمنی، شمالی کوریا اور جنوبی ویت اقوام کو بھی تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو 1971 سے لے کر 1976 تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا تھی؟ بائی لٹرلزم تھی۔ پہلے تعلیمی پالیسی کا آغاز کابوا بھٹو کے دور میں 15 مارچ 1972 کو ہوا۔ اس سے پہلے ایک تعلیمی کانفرنس تھی جو 1947 میں ہوئی، اور دوسری جو ہے تعلیمی کمیشن تھی جو 1959 میں ہوئی۔ اور بھٹو کے دور میں پہلی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ 15 مارچ 1972 کو لانچ ہوئی۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کا قیام کب عمل میں لایا گیا؟ نومبر 1972 کے دور میں۔ یہ بھٹو کے دور کی پالیسی ہیں۔ اور کوٹا سسٹم کا خاتمہ کر دیا گیا۔ حج ادا کرنے جانے کے خواہش مند افراد پر عائد کوٹا پابندی ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہم دیکھتے ہیں، اٹک سازش کیس جو ہے 1973 میں ہوئی، اٹک سازش کیس، اور اس میں کیا ہے جی، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بری اور بحری افواج کے افسران کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ کام بریگیڈیئر ضیاء الحق کے ذمہ لگایا گیا 1973 میں۔ یہ ہے جی اٹک سازش کیس۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی 1973 کا آئین جو ہے 10 اپریل کو منظور ہوا، جس میں 280 دفعات ہیں، 6 گوشوارے ہیں۔ یہ فروری 1973 کو پیش کیا گیا، 14 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا۔ پارلیمانی یہ آئین ہے، اردو اس میں قومی زبان رکھی گئی۔ یہ 2 ایوانی آئین تھا، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں جی، اس میں 2 ایوانی، جس میں ایک سینیٹر اور ایک قومی اسمبلی کی مجلس ہاؤس بنایا گیا۔ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر ریاست کا سربراہ بنایا گیا، وزیر کا جو حکومت کا سربراہ۔ سینیٹر کی عمر جو ہے 30 سال رکھی گئی، صدر کی عمر 45 سال۔ صوبے کا انتظامی سربراہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہوگا، اور MNA اور MP کی عمر جو ہے اس میں 25 سال مقرر گئی۔ اس کے بعد جو ہے دہلی معاہدہ، جس کو ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کہتے ہیں، 1973 میں یہ معاہدہ 3 ملکوں کے درمیان ہوا، جنگی قیدیوں کی آزادی کی وجہ تھی۔ جیسے یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان ہوا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ عزیز احمد تھے اس وقت جو دہلی معاہدے میں، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کمال حسین، انڈیا کے وزیر خارجہ سوارن سنگھ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ والا 18واں ہے، بھٹو پر قتل کا الزام لگایا گیا۔ کس کے قتل کا؟ نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا لگایا گیا 1974 میں، اور شاہ فیصل مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا اکتوبر 1976 میں۔ اور شاہ فیصل مسجد کا جو ڈیزائن جو ہے ترکی کے ایک معمار جو ہیں، جن کا نام تھا ویڈٹ ڈلوکی، انہوں نے اس کا نقشہ بنایا۔ اس کے بعد آج کا جو 20واں سوال ہے، مارچ 1970 سے پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی اور مارشل لا کا نفاذ ہو گیا، اور یہ مارشل لگانے والے کون تھے؟ ضیاء الحق صاحب۔ اور بھٹو کی انفرادی پارٹی کے مقابلے میں پاکستان قومی اتحاد PNA کی 9 جماعتیں متحد ہوں گی، جس کے سربراہ ایئر مارشل اصغر خان تھے۔ پاکستان قومی اتحاد نے بھٹو پر دھاندلی کا الزام لگایا اور احتجاجی تحریک چلائی، جس کا نام نظام مصطفیٰ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہے نا وہ حکومت بھی ختم ہوگی، اور پاکستان کی 6ٹھی قومی اسمبلی 1977 کے انتخابات کے بعد جو ہے وہ مارد عمل میں لائی گئی۔ تو یہ تھے جی ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ممکنہ سوالات جو کمیشن میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سوال یقیناً آپ کے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہوں گے، اور جو لوگ کسی بھی کمیشن کا امتحان دے رہے ہیں جس میں پاکستان ہسٹری، پاکستان اسٹڈی، پاکستان افیئر کے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔